نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً 1 مہینے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ان کے سلسلے کا آخری جمعہ ہم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آگے رجب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حیات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں ان گزشتہ جمعوں میں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، بہت ہی زیادہ، سارے ہی صحابہ کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور کے صحابہ جیسی مخلوق نہ حضور سے پہلے کبھی آئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی اور آئے گی۔ یہ حضور کے صحابہ کا خاصہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ان جیسی شخصیات دوبارہ کوئی نہیں آ سکتی ہیں۔ سارے ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت مخلص، بہت عقیدت اور احترام والا تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جس طرح ہر چیز میں درجات ہوتے ہیں، اس طرح صحابہ میں بھی درجات ہوتے ہیں، اپنے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنے اپنے فضائل ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین جو ہیں ان سب کے اپنے اپنے فضائل موجود ہیں اور بہت بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایک خلیفہ کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو دوسرے کو کوئی نہیں حاصل، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر خلیفہ کو بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل ہیں، سب کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ جن جن کا موقع ہو، جن جن کے ایام وصال ہوتے ہیں، سب کے حوالے سے بھرپور گفتگو کرنی چاہیے، کھل کے کرنی چاہیے، سب فضائل ان کے بیان کرنے چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چونکہ گفتگو چل رہی ہے تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک قلبی گہرا تعلق تھا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اور کسی کا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ان کے دن چل رہے ہیں اس لیے ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سب کے اپنے اعزاز ہیں، بہت بڑے بڑے اعزازات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا قلبی تعلق تھا، لیکن ایک عام تعلق ہوتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی بہت سارے جو عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں، سب کا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا ایک جیسا تعلق ہوگا۔ یہ تو اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے نا۔ اب مریدین میں بھی ایسے ہوں گے کہ کسی کی عقیدت بہت زیادہ ہوگی، اور جس کی جتنی زیادہ عقیدت ہوتی ہے تو جو شیخ ہوتا ہے، جس طرح حضرت صاحب ہیں ابھی، اور آپ کے مشائخ جہاں کہیں کسی کی نسبت ہو، تو مشائخ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کیفیت میں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے ساتھ تو چونکہ یہ روزمرہ کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، دوروں میں بھی پیش آتے رہتے ہیں، یہاں بھی پیش آتے رہتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کوشش نہیں کرتے بلکہ دور دروازے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شیخ کی نظروں میں اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے جو وہاں دروازے میں بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ دل کی کیفیت کی بات ہوتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قلبی تعلق تھا، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرماتے ہیں. یہ دیکھیے نا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت خود حضور بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، کیا خوش نصیبی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے تو یہ خوش نصیبی کہ حضور وہ بیان فرما رہے ہیں، اور بیان کیا فرمایا یہ دیکھیے. سارے ہی صحابہ کرام اعمال کے لحاظ سے بہت عمدہ و افضل ہیں، یعنی عبادات کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، زہد کے حوالے سے، ہر حوالے سے سارے ہی صحابہ کرام بہت فضیلت رکھنے والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اعمال کے لحاظ سے. لیکن جو قلبی تعلق کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک دن فرمایا کہ چونکہ صحابہ کرام کا ذوق تھا نا بہت زیادہ عبادات کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، تو حضور نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا اس خیال سے کہ چونکہ ابو بکر میرے بہت زیادہ قریب ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کا خیال یہ ہو کہ چونکہ ابو بکر کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، عبادات بہت کرتا ہے، نیکیاں بہت کرتا ہے، صدقات بہت کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت بڑی بات ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو جو فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں، ما فضلکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام، ابو بکر کو جو فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں یہ نماز روزوں کی وجہ سے نہیں حاصل ہوئی ہیں، حالانکہ بہت زیادہ کرتا ہے، ولیکن بشیء وقر فی قلبہ، لیکن وہ توقیر اور وہ عظمت جو اس کے دل میں میرے لیے ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی ساری فضیلتیں عطا فرمائی. یعنی دیکھیے نا کتنی بڑی بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو میری عزت کرتا ہے، میری جو عظمت اس کے دل میں ہے، میری جو توقیر اس کے دل میں ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ سارے اعزازات عطا فرمائے ہیں. تو یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ ہی منسلک ہے. اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا، سنتے رہتے ہیں آپ، اکثر بتاتے رہتے ہیں آپ کو، بہت مشکل وقت ہوگا. حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جن لوگوں نے نیکیاں کی ہوئی ہوں گی ان کو اس کی جزا عطا فرمائی جائے گی، صلہ عطا فرمایا جائے گا، اور جو مجھ جیسے گناہ گار ہیں ان کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق قرار دیا جائے گا، سزا ملے گی، ان کو سزا کا انتخاب ہوگا ان کے لیے. مشکل وقت ہے بہت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی یہ خاص اہتمام فرماتا ہے اس بات کا، جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو چیز ایک جانب سے ہوتی ہے، اگر محبت ایک جانب سے ہوگی تو اس کا جو جواب آئے گا وہ بھی اسی محبت کے ساتھ آئے گا. یہ تو اپنے اپنے طرز عمل کی بات ہے، اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے کہ ہم کیسا تعلق رکھتے ہیں. مریدین کا شیخ کے ساتھ تعلق، پھر شیخ کا آگے سے ان کے ساتھ اظہار التفات، یہ ساری چیزیں دونوں جانب سے ہوتی ہیں. تو بندہ جب نیک اعمال کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی تو اجر عطا فرمائے گا نا. یہی میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. ہم اللہ کی طرف آئیں اور پھر اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اگر آئیں گے ہی نہیں تو ہمیں ملے گا کیسے؟ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے تو پھر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، بہت زیادہ بے حساب عطا فرمائے گا. لیکن بڑھنا تو پڑے گا اللہ کی طرف. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا اہتمام فرمایا ہے کہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ان کے اعزاز کے لیے، کہ جس طرح امتحان میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی اچھی پوزیشن لیتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، شیلڈ دی جاتی ہے، یہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور دوسرے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرف راغب کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا تھا اس لیے اس کو یہ انعام دیا جا رہا ہے.
تو جو اللہ رب العالمین کے لیے ہو جاتا ہے جو بندہ، جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کو شیلڈ نہیں عطا فرمائے گا اور انعام نہیں عطا فرمائے گا؟ تو جتنے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، وہ کوئی بھی نیک عمل جس نے زیادہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک نے جنت میں اس کو داخل کرنا ہے، کیونکہ نیک اعمال سے ساری زندگی بھری ہوئی ہے اس کی، وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کی تھی اپنی زندگی میں، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ اہتمام فرمایا ہے سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس بندے نے اس چیز کا خاص طور پر زندگی میں اہتمام کیا تھا، اس لیے اس کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے نمازیں پوری طرح پڑھی تھیں، صحیح طرح پڑھی تھی، تو اس کے لیے جنت کے جو دروازے ہیں ان دروازوں کے اوپر باب الصلاۃ یعنی نماز والا دروازہ لکھ دیا جائے گا۔ اس بندے کو جس نے نمازیں اپنی زندگی میں زیادہ اور پوری اہتمام کے ساتھ پڑھی ہیں، اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ خاص اس کا اعزاز ہے تاکہ سارے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس نے صحیح نمازیں اللہ کی ادا کی ہیں، صحیح ادا کی ہے نماز کا۔ اسی طرح جو لوگ روزے زیادہ رکھتے ہیں، یہ فرضی روزوں کی بات نہیں ہے، فرضی تو ہم پر فرض ہیں، فرضوں کے علاوہ جو نفلی روزے لوگ رکھتے ہیں، ان میں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، جن لوگوں نے زیادہ روزے رکھے، ان کے لیے باب الریان ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ۔ روزہ دار جو ہوں گے وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دنیا میں روزہ دار تھا، یہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ اعزاز مقرر کی ہوئے ہر عبادت کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا بیان فرما رہے تھے کہ یہ اس طرح ہوگا، جس نے یہ نیکی کی ہوگی اس کو یہ دروازہ جو ہے اپنی طرف بلائے گا، جس نے یہ نیکی کی ہوگی اس کو یہ دروازہ اپنی طرف بلائے گا۔ میں یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ حضرت ابوبکر کو جو فضیلتیں حاصل ہوئی تھی وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی اور اعمال میں یہ پیچھے رہ گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اعمال کا اندازہ بھی آپ کیجئے، ان کی عبادات کا اندازہ بھی آپ کیجئے۔ حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک ایک عبادت اور ایک ایک نیکی کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے جو نیکی کی ہوگی، جو عبادت زیادہ کی ہوگی، اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ وہ جب آئے تو سارے ہی دروازے اس کو اپنی طرف بلانے لگ جائے، نماز والا دروازہ کہے کہ ادھر سے آئیے، روزے والا دروازہ کہے کہ آپ ادھر سے آئیے، ہر دروازہ اس کو پکار اٹھے۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، اور ابو بکر میں تم کو بتاؤں کہ تو بھی انہی میں سے، تجھے بھی ہر دروازہ اپنی طرف پکار رہا ہوگا جنت میں۔ حضرت پیر جی تو تشریف رکھیے۔ یہ یعنی دو پہلو ہیں اب زندگی نا، ایک وہ عظمت اور توقیر والا پہلو ہے، اس میں صدیق اکبر اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ حضور خود ان کا یہ کمال بیان فرما رہے ہیں کہ اس دل میں اتنی عظمت ہے، اتنی توقیر ہے میرے لیے، وہ ان کا اس طرح اعزاز ہے۔ اور اعمال کے حوالے سے یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور عجیب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے رنگ ان کے اپنے اپنے عجیب ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، بہت سارے حالات ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ہر واقعے میں اپنا ہی ایک لطف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور توقیر تو آپ نے دیکھ لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ کتنا کرتے تھے، اب یہ دیکھیے۔ سارے ہی کرتے ہیں، سب صحابہ کرام کرتے تھے، لیکن کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، وہ انہی کے ذہن میں آتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو مسجد نبوی کا دیدار کروائے، وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ مختلف ادوار میں وہاں پر توسیع ہوتی رہی ہے۔ پہلے مسجد چھوٹی تھی، مسجد نبوی جو حضور کے زمانے میں تھی، پھر اس کی وسعت ہوئی، بڑی ہوئی، پھر اور بڑی ہوئی۔ تو اس وقت وہاں پر 3 محراب موجود ہیں۔ ایک اس کو کہا جاتا ہے محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کھڑے ہو کے امامت فرمایا کرتے تھے۔ کتنی متبرک جگہ ہوگی جہاں حضور خود کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک وہ محراب ہے، اسی طرح موجود ہے وہاں پر۔
ایک محراب فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کھڑے ہو کے، ان کا مصلی وہاں پر ہوتا تھا، وہاں کھڑے ہو کے امامت فرمایا کرتے تھے، اس کو محراب فاروقی کہا جاتا ہے۔ ایک اور ہے محراب عثمانی، یہ جدید دور آج کل کی جو تعمیرات ہیں اس میں یہ محراب عثمانی بنایا گیا ہے۔ تو میں اکثر مدینہ شریف جانے والوں کو جب جاتے ہیں وہاں پر حاضری کے لیے تو وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو میں ان کو بتاتا بھی رہتا ہوں رہنمائی کے حوالے سے، تاکہ ہر کام وہ اچھے طریقے سے وہاں پر کر لیں اور عمدہ طریقے سے ہو جائے سب کچھ۔ تو مجھے ایک دفعہ میں ایک بندے کو سمجھا رہا تھا تو مجھے اس نے سوال کر دیا کہ جی مسجد میں محراب تو ایک ہوتا ہے، ہر مسجد میں ایک ہی محراب ہوتا ہے، تو وہاں پر 3 محراب کیوں ہیں؟ اچھی بات تھی، اس نے اچھا سوال کیا تھا، تو میں نے اس کو بتایا تھا، آپ کو بھی بتاتا ہوں، اچھے معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں ایسے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد بہت چھوٹی بنی تھی نا، جو شروع ابتدائی زمانے میں جس طرح یہ مسجد پہلے چھوٹی تھی پھر توسیع ہوتی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ بہت چھوٹی تھی، اور محراب عام طور پر درمیان میں ہوتا ہے مسجد کے۔ وہ جو چھوٹی مسجد تھی اس کا محراب درمیان میں تھا، وہی جو محراب النبی اب بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بعد میں مسجد کی توسیع ہوئی، تو توسیع کے لیے اگر دونوں طرف سے جگہ برابر مل جائے تو پھر تو محراب درمیان میں ہی رہے گا، لیکن اگر اس طرف کوئی آبادی ہے، مسجد بڑھانے کی کوئی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اور اس طرف ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ مسجد اس طرف بڑھے گی، تو جب اس طرف مسجد بڑھ جائے گی اور اس طرف نہیں بڑھے گی تو محراب درمیان میں نہیں رہے گا، وہ ایک طرف ہو جائے گا، اس کے لیے پھر دوسرا محراب درمیان میں بنانا پڑے گا۔ یہ پھر دوسرا محراب بن گیا، پھر جب بڑی توسیع ہوئی تو تیسرا محراب جو ہے وہ اس حساب سے درمیان میں بن گیا، تو یہ اس طرح 3 محراب وہاں پر موجود ہیں۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے، یعنی سوچ بھی ادب والی، اندازہ کیجئے سوچ میں بھی ادب موجود ہے۔ ایک تو عمل ہوتا ہے نا ادب والا، اس عمل کی جو سوچ ہے اس میں کتنا ادب ہے، آپ یہ دیکھیے ذرا۔ وہ جو محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود امامت فرمایا کرتے تھے، وہ اب بھی موجود ہے۔ خوش نصیب لوگ وہاں پر جاتے ہیں جب ریاض الجنہ کے ساتھ بالکل اسی جگہ میں ہے، تو اب بھی خوش نصیب وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں حصول برکت کے لیے، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے، آپ نے امامت فرمائی تھی۔ تو بڑا اعزاز ہوتا ہے آدمی کو اگر وہاں کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھنے کا اعزاز مل جائے، اب بھی خوش نصیب پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ ادب جو میں سوچ کا ادب کہہ رہا ہوں نا، وہ یہ دیکھیے کیا ہے۔ بڑے زمانے تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، یعنی ان کے دور میں ایسا ہوتا رہا کہ لوگ وہاں پر نماز پڑھتے رہے، اب بھی پڑھتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے کہ پہلے لوگ اس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے، جس طرح یہ مصلی ہے نا تو محراب میں، تو جہاں پر پاؤں حضور کے ہوتے تھے، پاؤں مبارک، وہیں لوگ بھی کھڑے ہوتے تھے، جہاں حضور کے پاؤں ہوتے تھے وہیں لوگ اپنے پاؤں رکھتے تھے۔ صدیق اکبر کو یہ خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں اور ہم لوگ کہاں، ہم کون ہوتے ہیں اس جگہ کھڑے ہونے والے جہاں حضور کھڑے ہوئے تھے، ہماری یہ کب مجال اور ہماری جرت، اور ہم اس قابل کہاں ہیں کہ جہاں حضور کھڑے ہوں وہاں ہم کھڑے ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنے دور میں یہ کیا کہ وہ محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو انہوں نے اس طرح کیا۔ یہ محراب آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ادھر محراب کے اندر کھڑے ہوں تو یہاں پر پاؤں ہوں گے، اور جب سجدہ کریں گے تو سر آپ کا وہ آگے جائے گا محراب کے کونے تک۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کمال فرمایا کہ وہ مسجد کا جو محراب تھا حضور والا، اس کو درمیان سے دیوار لگا کے پیچھے والا حصہ بند کر دیا، یہ اگلا جو حصہ ہے جہاں سجدہ ہوتا ہے، سر رکھا جاتا ہے، وہ حصہ بند کر دیا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں والی جگہ تھی اس کو اب موجودہ محراب میں سر والی جگہ بنا دیا۔ مطلب یہ کہ ہمارا یہی مقام زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی عظمت یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں لگا کرتے تھے، وہاں اب جب سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پیشانی وہاں پر رکھی ہوتی ہے اور سر وہاں پر رکھا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے کہ جہاں حضور کے پاؤں ہو وہاں ہمارے سر ہونے چاہیے، یہ ان کا خیال تھا، یہ ان کا ادب تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عجیب عجیب باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی روح پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح انہوں نے ساتھ دیا تھا، سائے کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت رہے تھے، ہر جگہ رہے تھے. اور بہت ہی عجیب عجیب واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.